اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں ہمیں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصحاب رسول کس طرح آقا کی بات کے آ جانے کے بعد اپنے موقف سے رجوع کیا کرتے تھے۔ دربار ابو بکر لگا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک چور کو آپ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ پہلی مرتبہ چوری کرنے کے جرم میں اس کے داہنے ہاتھ کو کاٹا گیا، پھر عادی چور تھا، دوبارہ چوری کا ارتکاب کیا، دوبارہ چوری کرنے کے جرم میں اس کے باہنے قدم کو کاٹ دیا گیا۔ تیسری مرتبہ چوری کو کیا، عدالت ابو بکر میں پیش کیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب باری اس کی شرعی طور پر باہنے ہاتھ کے کاٹنے کی تھی۔ حضرت ابو بکر آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر اس کے باہنے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا تو اسے رفع حاجت جیسے معاملات میں یا دوسرے امور دنیا کو انجام دینے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ نے اس کی اس حد کو موقوف کر دیا۔ پاس ہی حضرت عمر موجود ہیں، وہ تڑپ اٹھے، کہا ابو بکر السنت الجد، آپ کو کاٹنا مدینے والے کی سنت ہے، نبی کا فتویٰ ہو، نبی کا حکم ہو، نبی کا فرمان ہو، ابو بکر کا فتویٰ نہیں چل سکتا۔ ساتھیوں، حضرت ابو بکر نے اپنے سر کو فوراً جھکایا، کہا عمر تم نے سچ کہا، فتویٰ رسول ہو، ابو بکر کی بات بھی نہیں چل سکتی۔ ساتھیوں، انہوں نے جواب میں یہ نہیں کہا میں فلاں ابو بکر کہ میرے بارے میں آقا کائنات نے اس بات کو کہا ہے کہ میں نے ہر شخص کے احسانات کا بدلہ چکا دیا۔ ابو بکر کے احسانات جو ہے وہ اللہ ہی کو ہیں۔ فوراً سے پہلے اپنے سر کو جھکایا، سر تسلیم کو ہم کیا، عمر تو نے سچ کہا، حکم نبی ہو، فرمان نبی ہو، ابو بکر کی بات جو ہے وہ حجت نہیں رہ سکتی۔ ساتھیوں، یہ کتنی سیدھی سادی سی بات ہے، یہ کتنی سیدھی سادی دعوت ہے کہ جس سے ہم غافل ہیں، آسان سا معاملہ ہے، کوئی مشکل میں پڑ۔ اب آج کا تو اتنا جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے کہ کوئی چیز، کسی معاملے کی ریسرچ کرنا، اس کی تحقیق کرنا چلنا مشکل نہیں۔ کوئی معاملہ ہو، اللہ کے فضل و کرم سے اتنے جدید دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ تحقیق کا کوئی مسئلہ نہیں رکھتی، لیکن پھر یہ ہماری ڈھٹائی ہے کہ ہم اپنے برادریوں کے رسم و رواج، اپنے آباء کے چلن، ان کے طرز عمل کو نہ چھوڑیں۔ آقا کی حدیث آ جائے اور پھر یہ بات صرف مساجد کے لیے نہیں، روزے کے لیے نہیں، نماز کے لیے نہیں، زکوٰۃ کے لیے نہیں، صرف دینی معاملات کے لیے نہیں ہے۔ پھر اس بات کو پوری طرح اپنی زندگی میں عائد کرنا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے۔ پھر معاملہ معیشت کا ہو، کاروبار کا ہو، معاشرت کا ہو، سیاست کا ہو، پھر معاملہ کوئی بھی ہو، پھر ہم نے اس بات کو اپنا وہ ایجنڈا بنانا ہے کہ جس طرح اس بات کا اعلان کیا ذات میرے آقا کی سب سے اعلیٰ، پھر بات بھی میرے آقا کی سب سے اعلیٰ ہے۔ اور ساتھیوں، آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے جس ملک میں رہ رہے، یہ ملک ہم نے کلمہ طیبہ کے نام پہ حاصل کیا۔ نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور آج پاکستان کو بنے ہوئے 70 برس سے زائد عرصہ بیت چکا۔ حالات جو ہیں وہ جو کے تو ہیں، بلکہ مزید بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ چوری، ڈاکہ، رہزنی اپنے پورے عروج پر، قتل و غارت پورے عروج پر، بے حیائی، بدکاری، زنا بالجبر اور ایسے واقعات، لوٹ کھسوٹ پورے عروج پر۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہم نے ملک یہ حاصل کیا تھا کلمہ طیبہ کے نام پر، اور ہمارا نظریہ یہ تھا، ہماری سوچ یہ تھی ایسا ملک بنے گا جہاں پر آقا کائنات کے فرامین کو نافذ کیا جائے گا، کلمہ طیبہ کو، اس کی اپنی شکل کو اس ملک میں نافذ کیا جائے گا۔ مگر وجہ کیا ہے؟ آج حالات جو کہ تو ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ بگڑ رہے ہیں۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے اگر آقا کائنات کے فرامین کو صحیح طور پر نافذ کیا جائے، اللہ کی قسم کوئی وقت نہیں گزرے گا، ملک امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا۔
چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، زانی کو کوڑے لگے، قاتل کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ملک ہے جس پہ اتنی بدامنی ہے، یہ ملک جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ جس بات کو آج ہم نے سنا ہے کہ ذات میرے آقا کی سب سے اعلیٰ ہے، بات میرے آقا کی سب سے اعلیٰ ہے، پھر یاد رکھو ساتھیوں دستور بھی میرے آقا کا سب سے اعلیٰ ہے۔ اس دستور کو جس کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا اگر اس ملک میں نافذ نہ کیا گیا تو اللہ کی قسم ہم ضلالت کے گمراہی کے مزید گڑھے میں گرتے ہی چلے جائیں گے۔ آج وطن عزیز میں دیکھیں، اپنی سیاست کو دیکھیں، عجیب و غریب معاملات ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو مذہبی ٹچ کو دینے والا، کوئی مذہبی کارڈ کو استعمال کرنے والا، اللہ کے فضل و کرم سے سنو ہم اس سیاست کی بات کرتے ہیں، اس منشور کی بات کرتے ہیں، اس نظریے کی بات کرتے ہیں کہ جس نے پورے معاشرے میں مساوات کو قائم کر دیا تھا، جس نے صحیح معنوں میں اس بات کا درس دیا تھا کسی بڑے کو، کسی چھوٹے پر، کسی امیر کو، کسی غریب پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اور آج جو ہے ہمارا معاشرہ آپ کے سامنے کس جانب جا رہا ہے، ہمارے سامنے ہے۔ اور میں آخر میں آپ کو حال ہی میں ایک جو واقعہ رونما ہوا ہے اس کے حوالے سے آپ کی توجہ اس کی طرف کروا کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ حال ہی میں یہ جو ہماری حکومتیں جو ڈیزالو ہوئی ہیں، یہ جو اسمبلیاں ہماری ڈیزالو ہو چکی ہیں، کیئر ٹیکر نگران سیٹ اپ کو قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سیٹ اپ میں چند ایسے ناموں کو پیش کیا گیا جو ماضی قریب میں انتہائی بڑے جرم کو کرنے میں وہ ملوث ہیں، بلکہ ان کے اوپر ایف آئی آر کو کاٹا گیا۔ ایک ایسے نام کو پیش کیا گیا نگران وزیر اعلیٰ کو بنانے کے لیے جس کو ماضی قریب میں توہین صحابہ کے جرم میں اس کے اوپر ایف آئی آر کو کاٹا گیا۔ میں آپ کی وساطت سے احکام بالا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے توحید و سنت کے متوالے ابھی زندہ ہیں، توحید و سنت کے رکھوالے ابھی زندہ ہیں، صحابہ کے رکھوالے ابھی زندہ ہیں، جانثاران صحابہ ابھی زندہ ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کسی ایسے شخص کو جو توہین صحابہ کے جرم میں جس کے اوپر ایف آئی آر کو کاٹا گیا ہرگز نگران وزیر اعلیٰ کے طور پر قبول نہیں کریں گے۔ کیا آپ لوگ ہمارے ساتھ اس قرارداد میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ حیات باقی بات باقی، آقائے کائنات کی شخصیت کے حوالے سے اور بھی جتنے حقوق ہیں اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی منشا اور مرضی ہوئی انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہو کے آپ کی شخصیت کے حوالے سے جو مزید حقوق جن کو بچا لانا ہماری ذمہ داری ہے، نہ صرف ذمہ داری ہے بلکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے کبھی حاضری کا موقع ہوا تو ان حقوق کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔